مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے آج کا دن دیا کہ ہم سب مل کر خداوند کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر سکیں اور خداوند کی آواز کو سن سکیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں میری بیٹی تحلیم ولیم اور میری مسز لبنہ ٹونی ولیم۔ آئیں ہم آغاز ہی میں اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں۔ ہم میری مسز کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ آئی خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ہمیں گیت گانے کا، کلام سننے کا فضل بخش دے اور خدا میں اس سے 30 60 100 گنا پھل لا سکے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آئیں ہم خداوند کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کریں اور گیت گائیں گے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانوں پیار کرتا ہے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ اسی رلدے پھردے ساں، اسی رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا اے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ اسی لبدے پھردے ساں خدا دیاں سچیاں راہاں نوں، اسی نت ترسدے رہندے ساں پیار دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں، پیار دیاں ٹھنڈیاں چھاواں نوں۔ سانو سچی زندگی دا یسوع نے رستہ دسیا اے۔ سانو سچی زندگی دا یسوع نے رستہ دسیا اے۔ اسی رلدے پھردے ساں، اسی رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا اے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ جنہاں نوں معافی مل گئی اے انہاں دے باغ جاگے نے۔ جنہاں نوں معافی مل گئی اے انہاں دے باغ جاگے نے۔ اکھاں وچ خوشیاں وسیاں نے، دلاں وچ چانن ہو گئے نے، دلاں وچ چانن ہو گئے نے۔ ویکھو جی رب دا پیار کہ جیڑا جگ تو وکھرا اے۔ اسی رلدے پھردے ساں، اسی رلدے پھردے ساں تے ہن سانو یسوع ملیا اے۔ اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کردا اے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے گیت گانے میں ہماری مدد کی۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور ہوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی دوسری آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت انگریزی میں سنیں گے اور پھر اردو میں سنیں گے۔ Hosea chapter 14 verse 2. Take words with you and return to Lord. Say to him, forgive all our sins and receive graciously, that we may offer the fruit of our lips. Amen. ہوسیہ 14واں باب اس کی دوسری آیت۔ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو، ہماری تمام بدکرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے، آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہماری مدد کر تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں۔ خدا پاک رو تو جو دوسرا مددگار ہے، اپنے کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے سارے عمل میں تو ہماری رہنمائی کر۔ فضل دے کہ تیرا کلام ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور 30 اور 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند جب بھی اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے تو اس کا کلام ایک طرح سے جب لوگوں تک پہنچتا ہے تو اس کا کلام لوگوں کے لیے یا وعدہ ہوتا ہے یا عہد ہوتا ہے یا ان کو کوئی ایسی چیز خدا دیتا ہے جو ان کے مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ ہوسیہ نبی کا یہ صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ، یعنی کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں صحیفے پکڑ لو، اپنے ہاتھ میں کتابیں پکڑ لو، اپنے ہاتھ میں تومار پکڑ لو جو اس دور میں لکھا جاتا تھا۔ اور اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ جو
خداوند کے کلام کی تحریر تھی وہ تماروں پہ کی جاتی تھی، تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ وہ تمار لے کے خداوند کے سامنے حاضر ہوں، بلکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خداوند کا کلام تمہارے لیے نازل ہوا ہے، کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع کرو۔ کلام کے لیے خداوند کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے تاکہ خداوند کا کلام سن سکے کہ خداوند ان سے کیا کلام کر رہا ہے، لیکن خدا یہاں یہ نہیں کہہ رہا اپنے بندے کے وسیلے سے کہ تم کلام کے لیے رجوع کرو، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کلام تمہیں دیا گیا ہے اس کلام کو لے کر خداوند کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، اور کہو ہماری تمام بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول فرما۔ خداوند نے تاریخ میں بنی اسرائیل کے گناہوں کو ہزاروں دفعہ معاف کیا، بد کرداری کو ہزاروں دفعہ معاف کیا۔ خدا نے جب بھی انہیں تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کیا تو خدا کے لوگ خدا کے رستے میں کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ نے جیسے خداوند کو کہا کہ اگر تو ان کو تباہ کرنے لگا ہے تو ان سے پہلے مجھے تباہ کر۔ اس طریقے سے خدا کے حضور ہمیشہ خدا اپنے لوگ کھڑے کرتا رہا جنہوں نے اپنی دعاؤں کے وسیلے سے خداوند کے حضور مناجاتوں درخواستوں کے وسیلے سے بنی اسرائیل کی بد کرداری کی معافی خداوند سے مانگی، اور خداوند نے معاف کیا۔ آج سن 2022 تک خدا لگاتار اپنے لوگوں کو، چاہے وہ یہودی ہیں چاہے وہ مسیحی ہیں، معاف کرتا رہا تھا، معاف کرتا ہے اور معاف کرتا رہے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو ہماری بد کرداری کو دور کر، یعنی کہ تو ہمارے گناہ کو ہم سے دور کر دے۔ انسان کی سرشت میں گناہ ہے، انسان پیدا گناہ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں میں وہ گناہ کا اثر دیکھتے ہیں جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کئی دفعہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر دوسروں کو مارنے کے جذبے ہوتے ہیں، دوسروں کو قتل تک کر دینے کے جذبات ہوتے ہیں۔ وہ انہیں کس نے سکھایا؟ وہ نہ ماں نے سکھایا نہ باپ نے سکھایا۔ وہ جذبات ان کے اندر کہاں سے آئے؟ کیونکہ ان کی سرشت گناہ آلودہ ہے۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ہماری بد کرداری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول کر۔ فضل ایک ایسی فیور ہے، یا فضل کو میں اکثر کہتا ہوں کسی کو اپنا لاڈلا بنا لینا۔ جب خدا یا ہم انسان کسی کو اپنا لاڈلا بنا لیتے ہیں تو پھر وہ جو مانگتا ہے ہم اپنے لاڈ اور پیار میں اسے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے فضل سے ہم کو قبول فرما۔ ہم میں اوقات نہیں ہے، ہم میں لیاقت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے حضور آ سکے، لیکن ہم نے فضل سے ہمیں قبول فرما۔ اور پھر اس کے بعد جب تو ہمیں اپنے فضل سے قبول فرما لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہاں لکھا ہے تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرائیں گے، تب ہم گیت گائیں گے، تب ہم پرستش کریں گے، تب ہم شکر گزاریاں گائیں گے، پھر ہم کہیں گے اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہماری بد کرداریاں دور کر دی، فضل ہم پہ کیا کہ ہم اس کے گلے کی بھیڑیں بن سکیں، اور اس نے ہمیں قبول کر لیا ہے۔ اس لیے جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خداوند کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اپنا لاڈلا بنا لیا ہے۔ وہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے جو حاصل کرنے کی ہماری اوقات نہیں تھی، جو ہمیں ملنا نہیں تھا چاہیے، وہ بھی خدا نے مجھے اور آپ کو دے دیا ہے، بخش دیا۔ اس لیے آئیں خداوند کے حضور آج اپنے لبوں کو کھولیں اور اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانے، خداوند کا شکر کریں، اور خداوند کے حضور اپنے لبوں کی قربانیاں پیش کریں، جیسے یہاں پر نبی اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں آج یہ وقت دیا کہ تیری آواز کو سن سکیں، تو نے ہمیں زندگی دی، تو نے ہمیں کام دیے، تو نے ہمیں دماغ دیا جو تیرے کلام کو سمجھ سکے، تو نے خداوندہ دنیا کے سخت سے سخت ماحول میں بھی اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے مطابق محفوظ رکھا، تو نے ہماری بد کرداری کو دور کرنے کے لیے اپنا بیٹا بخش دیا، تو نے ہماری بد کرداری کو دور کیا اور پھر ہمیں فضل سے اپنے حضور قبول کیا۔ اس لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں برکات کے لیے جو تو نے مجھے دی ہیں، جس کا میں نے کبھی شکریہ ادا نہیں کیا، جو تو نے ہمیں دی ہیں، جو ہمارے اس گھرانے کو دی ہیں جو ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں، آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تو نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، تو نے ہمیں
پورا جسم دیا تاکہ ہم تیرے حضور اپنی ہاتھوں کو استعمال کر سکے، کان دیے، زبان دی، اور خداوند ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم تیری پرستش کر سکیں، عبادت کر سکیں، چل سکیں، پھر سکیں، اور تیری عبادت کے لیے اپنی آوازوں کو بلند کر سکیں۔ ان تمام برکتوں کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہیں، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ بخشتے خداوندہ کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ تیری ان برکات کو یاد رکھیں اور تیرے شکر گزار ہوں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔